معجزات یا کرامات، آیات بینات، یہ نبی کی حیثیت سے یا ولی کی حیثیت سے؟ نبی اور ولی دونوں مخلوق ہیں، اور مخلوق کے لیے الوہیت نہیں، تو نہ غیبدان ہے اور نہ متصرف ہے، اور نہ حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا ہے۔ تو اس پر تفصیل کے ساتھ سورۃ کہف متفرع ہوگی، کیونکہ اصحاب کہف انہیں شعر کا حال معلوم نہیں ہے۔ پکے موحد اذ قاموا فقالوا، بادشاہ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہم اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کریں۔ اور جب 309 سال تک سوئے رہے، یہ کرامت کا ظہور ہے۔ کرامت الولی حق فی حیاتہ وکذا بعد مماتہ ما انکر عنہا الا المعتزلہ المنکرین بالآیات۔ دیکھیے عقائد اہل سنہ لامام ابی المظفر ابی اسحاق الاسفرائینی۔ اور یہ ایک تکلیف پیش آئی کہ بادشاہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ بات ماننی پڑے گی اور میرا پوجا کرنا ہوگا اور دین اسلام چھوڑنا ہوگا، ورنہ سزا کے لیے تو وہ جا کے فأووا الی الکہف، غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے۔ تو جو اولیاء اپنے سے مصیبت دور نہ کر سکے وہ کسی اور سے کیا دور کرے؟ اور جب بیدار ہوئے، بھوک لگی تھی، تو ایک دوسرے کو کہا کہ کوئی شخص جائے بازار اور ایک کھانا تو لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، ذرا نرمی سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ سمجھے کہ ابھی ہم سوئے ہیں اور ابھی جاگے۔ وہ تو 309 سال گزرے، 3 صدیاں پلٹ گئی، 4تھی صدی چل رہی، دقیانوس ختم ہو گیا، بیدروس آیا، وہ مسلمان موحد بعث بعد الموت کا قائل اور لوگوں کو اس عقیدے کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اسے خدائی نصرت و تائید چاہیے تھی۔ یہ جب آئے بازار اور انہوں نے کہا جی دے دو حلوہ، اگر یہ والے ہو ادھر حلوے کے شوقین ہے، ہمارا والا ہو تو پلاؤ بریانی مانگی ہوگی، کباب مانگے ہوں گے، تو بس حلوے والے حلوے حلوے۔ یہاں ایک باورچی آتا تھا، فوت ہوا، وہ کہتا تھا میں یہاں اس وقت ایک دن جب واقعہ سنا رہا، اتنے سال سے آ رہا ہوں، حلوہ بہت کم پکتا ہے، اور ایک بدعتیوں کا نام لیا کہ وہاں ان کا ادارہ ہے، ہفتے میں 2-4 دفعہ صرف حلوہ پکتا ہے، صرف حلوہ، 20 دیگ 40 دیگ، لوگ نہیں ہے، طالب علم کلاس خالی پڑی ہے، لیکن جس دن دیگ پکتے ہیں نا، تو جب میں یہ بات مشہور کروں کہ تیار ہو گیا، تو کسی ناظم نگران کی ضرورت نہیں، بس میں اپنا کفگیر وغیرہ اٹھا کے اور چادر اپنے کندھے پہ ڈال کے اور جوتا پہن کے کہتے ہو کہ حلوہ تیار ہے، فوج ظفر موج ہر طرف سے آ جاتی، نہ ان کو گرم سے کوئی نقصان ہے، چند لمحوں میں ٹنگ ٹنگ دیگ کی آوازیں آ جاتی ہے، حلوہ خور سارا حلوہ کھا جاتے۔ مجھے کہا یہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے جیسے فرش اور عرش کا ہے، فرق اتنا ہے جس طرح حیوان و انسان کا ہے، حرام و حلال کا اتنا فرق ہے۔ ہمارے ہاں شب جمعہ کو، چونکہ جمعہ کی فجر میں طلباء کا ناشتہ ہوتا ہے اور خاص آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، تو کبھی کبھی دیکھ پکتے ہیں، لیکن اتنے شوق سے یہ نہیں کھاتے، ان کی حلقوم جو ہے وہ مرغ، بریان، پلاؤ، قورمہ، یہ چیزیں چاہتے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے ازل سے ابد تک۔ جس وقت اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھے اور ایک کو بازار بھیجا، کھانا لاؤ، بوقت ضرورت بازار کا کھانا کھانا جائے، بھوک لگنا انسانیت کا تقاضا ہے، بھوک کا تدارک کرنا آداب نبوت اور مقتضیات ولایت ہے، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا،
بأس کا طعام، ذرا بس دکاندار صحیح لگ رہا ہو، کھانا بھی حلال لگ رہا ہو، ٹھیک ہے. بہت زیادہ امعان میں جانا، تعمق کرنا، یہ مناسب نہیں ہے ہر چیز میں. اس آدمی نے جو پیسہ دیکھا انہوں نے کہا وہی یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے، اوے اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، پکڑو اس کو. سب بازار والے جمع ہو گئے، کدھر سے ہے تو کدھر سے ہے، یہ کیا لایا ہے؟ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہی پیش آیا. تو اولیاء اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، وہ چاہتے تھے پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا. پتہ چلا کہ یہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ موحدین اس کے مشرکانہ اور ظالمانہ اقدامات سے بچتے ہوئے اس غار میں پناہ لے گئے تھے. دقیانوس نے تلاش بسیار کے بعد ان کے نام لکھ کے ایک تختی پر خزانے میں رکھے اور غار کے منہ میں بھی تختی لٹکا دی. ان سے جب پوچھا گیا اور وہ تختی پڑی گئی تو وہ بالکل دونوں بیان موافق تھے. بےدروس بادشاہ جو نیک صالح اور مومن اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا اور لوگوں کو آخرت کے ایمان کی تلقین کرتا تھا، اس کی زبردست نصرت ہو گئی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس طرح غیب سے علوم ظاہر فرمائے.